اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف فیوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک لفظ آپ نے اور میں نے بہت سنا ہے، بولا ہے، ہپوکریسی کا اور ہپوکریٹ کا، جو ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑی ہپوکریسی ہے، ہمارے آس پاس بہت لوگ ہپوکریٹس ہیں، آج کل ہر کوئی ہپوکریٹ ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو لیٹس ٹاک اباؤٹ ہپوکریسی کیا ہے۔ جو ڈکشنری ڈیفینیشن ہے بیسکلی وہ یہ کہتی ہے کہ ہپوکریسی ایک ایسا عمل ہے جس میں کوئی شخص وہ دکھاتا ہے جو وہ نہیں ہوتا۔ جیسے فار ایگزامپل وہ یہ شو کرتا ہے کہ میں بہت معزز اور معتبر آدمی ہوں جو کہ وہ نہیں ہوتا، یا میں بہت امیر ہوں جو وہ نہیں ہوتا، یا میں بڑا کلچرڈ اور سویلائزڈ ہوں جو کہ ایکچولی وہ نہیں ہوتا اور صرف بن رہا ہوتا ہے، یا میں بڑا سچا ایماندار ہوں جو کہ وہ نہیں ہوتا۔ تو یہ بیسکلی یہ ہپوکریسی ہے، شوئنگ واٹ وی آر ناٹ ایکچولی، دس از، اور وہ جو شخص جو کر رہا ہے وہ ہپوکریٹ ہے بیسکلی۔ اچھا، ہم اس کو اردو میں منافقت بھی کہتے ہیں، دوئی بھی کہتے ہیں، انگلش میں ڈپلیسٹی بھی کہتے ہیں، اس کو ملتا جلتا ہی لفظ ہے وہ بھی۔ سو یہ ہپوکریسی ہے۔ واصف علی واصف صاحب نے ایک بڑی، ان کی بے شمار باتیں بڑی کمال کی باتیں ہیں ان کی ایک بات انہوں نے کہی، انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ اس طرح سے گفتگو کرتے ہیں کہ ہاں جی میں ظہر کی نماز پڑھ کے نکلا وہاں سے، پھر میں فلاں صاحب کے گھر گیا، پھر وہاں بیٹھے رہے، پھر اتنی دیر میں عصر کا ٹائم ہو گیا، پھر ہم نے عصر کی نماز پڑھی، پھر اس کے بعد ہم فلاں صاحب کی طرف اکٹھے چلے گئے، پھر وہاں بیٹھے، وہاں پھر مغرب کا ٹائم ہو گیا، پھر ہم نے مغرب کی نماز پڑھی اور اس کے بعد پھر میں گھر آ گیا۔ تو کہتے ہیں یہ نہایت ریاکاری ہے، یہ اصل ریاکاری ہے، کیونکہ واٹ آر یو ٹرائنگ ٹو ٹیل؟ آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کس کس سے ملے ہیں، یا بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ نماز بھی پڑھی اور وہ نماز بھی پڑھی اور وہ نماز بھی پڑھی؟ اپنی نمازیں آپ دکھانا چاہ رہے ہیں یا اپنے تعلقات دکھانا چاہ رہے ہیں؟ سو یہ ہو سکتا ہے اس کا انٹینٹ یہ نہ ہو، کیونکہ ہمارے ہاں یہ گفتگو اب کامن ہے، ہمارے ہاں یعنی ہماری عام گفتگو میں آپ کو یہ بات بہت سنائی دے گی۔ کہاں ملنا ہے؟ آپ مغرب کی نماز پہ آ جائیے گا فلاں جگہ، یا مغرب کی نماز کے بعد فلاں جگہ آ جائیے گا۔ یعنی ہم ایک تو یہ اچھی بات ہے، ظاہر ہم نے اپنی زندگی میں نمازوں کو شامل کر لیا تو بڑی خوشی کی بات ہے، بڑی اعلیٰ بات ہے، لیکن جب ہم اس کا اشتہار لگاتے ہیں کہ ہاں میں نماز پڑھی، میں فجر کی نماز پڑھنے مسجد گیا، پھر یہ ہوا فلاں ہوا، یہ اشتہار ہے، یہ واصف علی واصف صاحب کے بقول یہ ریاکاری، اینڈ اوبویسلی یقیناً ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا جی انہوں نے صحیح کہا ہے، وہ صحیح فرماتے ہیں، لیکن یہ کہ یقیناً یہ اگر آپ بھی اس پہ سوچیں گے تو یہ ریاکاری ہی ہے، اس کو ایوائڈ کیا جا سکتا ہے اور کیا جانا چاہیے۔ ونسٹن چرچل کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ان کے بہت فکرے ہیں جو برجستہ انہوں نے کہے اور بڑے مشہور ہوئے، لیکن بعد میں لوگوں نے یہ بتایا اصل میں کہ جناب وہ جو انہوں نے برجستہ فکرہ فرمایا تھا وہ 2 ہفتے لگا کے لکھا تھا انہوں نے، اور اس کی نوک پلک سنوارنے میں کئی عرصہ لگایا تھا، کئی مرتبہ لکھا، کاٹا، درست کیا، ایڈٹ کیا، پھر فائنل کیا انہوں نے، اور فائنل کر کے انہوں نے اس فکرے کو یاد کر لیا اور پھر انہوں نے اس طرح ادا کیا کہ جیسے ابھی یہ نازل ہوا۔ یہ بھی ہپوکریسی ہے۔ مصطفیٰ زیدی مرحوم نے جو ان کی شاعری ہے بہت اچھی ہے، ایک شعر ان کا بڑا ہمیں ہانٹ کرتا رہا ہے ساری عمر، وہ کہتے ہیں کہ غم دوران بھی سیکھے غم جانا کے چلن، غم دوران بھی سیکھے غم جانا کے چلن، وہی سوچی ہوئی چالیں وہی بے ساختہ پن۔ یہ بڑی کمال کی بات انہوں نے فرمائی ہے اس میں، یہ بھی ہپوکریسی۔ تو ہپوکریسی اگر ہم آس پاس دیکھیں تو بے شمار، یعنی اب تو ہم کچھ اس طرح کے حالات میں ہیں کہ جہاں پہ ہپوکریسی از دی آرڈر آف دی ڈے، وی کین سے دیٹ ایکچولی، اور منافقت بے شمار ہے۔ یعنی ہم اپنے ہی بارے میں بہت کچھ ایسی باتیں کہتے رہتے ہیں جانتے بوجھتے کہ جو صحیح نہیں ہوتی، زندگی میں ہماری جھوٹ بے شمار شامل ہے، ظاہر ہے ہم ہر درجے پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے نا۔ یعنی ہم ٹھیلے والے سے کوئی چیز خریدتے ہیں تو ہمیں غلط بیانی کرتا ہے، ہم کسی دکان سے کوئی چیز لیتے ہیں وہ غلط بیانی کرتا ہے، ہم کسی آفس میں جاتے ہیں وہ غلط بیانی کرتے ہیں، ہم کسی سے کوئی لین دین کرتے ہیں وہ غلط بیانی کرتے ہیں، اور یہ سب اس کے ساتھ ساتھ یعنی اس وقت میں ہو رہا ہے جب ماشاءاللہ بہت کچھ اچھے کام بھی ہو رہے ہیں، یعنی مسجدیں آباد ہو رہی ہیں،
مذہبی بہت اجتماعات ہو رہے ہیں، لوگوں میں رجحان بڑھ رہا ہے مذہب کا۔ سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ ینگسٹرز بہت سے ہیں جن کی ایک بڑی تعداد اب اس طرف راغب ہو رہی ہے جو پہلے نہیں نظر آتی تھی۔ یہ سب بہت اچھی باتیں ہیں، لیکن ہپوکریسی کم نہیں ہو رہی، منافقت کم نہیں ہو رہی انفارچونیٹلی، اور اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ ہم نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ یعنی اب ہم اس کو برا نہیں سمجھتے، جیسے ہم نے رشوت کو ایکسیپٹ کر لیا، یعنی رشوت کو اب کوئی برا نہیں سمجھتا۔ آپ یہ کلاسیکل سین دیکھیں گے کہ ایک والد بزرگوار ہیں، سفید داڑھی ہے، ریٹائرڈ ہیں، 5 وقت مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اور بہت دیندار نیک آدمی ہیں، اور وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ بس بڑا اللہ کا شکر ہے، بس بڑا بیٹا واپڈا میں ملازم ہو گیا تھا، 4 سال میں اس نے گھر اپنا ماشاءاللہ بنا لیا ہے، بہت اچھے ماشاءاللہ اچھے حال میں ہے۔ چھوٹا جو ہے وہ بھی چلا گیا تھا کسٹم میں، اس کو اللہ نے کیا نوکری مل گئی، اس نے بھی بس 3-4 سال میں اپنا کچھ کر لیا ہے، اس نے بھی ایک پلاٹ لے لیا ہے، گھر انشاءاللہ وہ بنا لے گا، بڑا اللہ کا فضل ہے، بڑا اللہ کا کرم ہے۔ اس سے چھوٹا جو تھا نا وہ بس کچھ ایسا ہی تھا، وہ ٹیچنگ میں چلا گیا، میں نے کہا پتہ نہیں کیا بنے گا اس بیچارے کا، ٹیچروں کی آپ کو پتہ ہے کیا یہاں پہ ہے۔ بس پھر اس کو بھی اللہ نے توفیق دی، اس نے اکیڈمی بنا لی اپنی، اب ماشاءاللہ اس کی بھی انکم بڑی اچھی ہے، اور وہ بھی بڑا اچھا سیٹ ہو گیا ہے۔ یہ گفتگو ہے جو ہم اکثر سنتے ہیں، یہ کوئی آئسولیشن میں نہیں ہے، یہ ایک نارمل گفتگو ہے جو آپ کو سنائی دے گی بزرگوار لوگوں سے، کہ جو اپنے بچوں کے حالات پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، نوئنگ کہ ان کے حالات اچھے ہونے کی وجہ رشوت لینا ہے، یا ان کے حالات اچھے ہونے کی وجہ وہ ناجائز کمائی ہے جو وہ کسی نہ کسی شکل میں حاصل فرما رہے ہیں۔ تو یہ ہماری ایکسیپٹنس، یعنی جب ہم کام کروانے جاتے ہیں تو ہم بات یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ یار بتائیے آپ کیا لیں گے اس کام کا، تو وہ جب وہ بتا دیتا ہے، اور اگر وہ نہیں بتاتا تو ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار یہ کس قسم کا آدمی، مجھے بتایا کیا اس نے لینا ہے، میں اس کو دوں کام ختم ہو، یہ نہ کم وقت نہ لیتا ہے کچھ نہ کام کرتا ہے۔ اچھا آئرونیکلی ہے بھی ایسا ہی، یعنی وہ لوگ جو رشوت نہیں لے رہے، جو منورٹی ہے، اور جو اس طرح سے ان کا یعنی ایک انہوں نے رکھا ہوا ہے اپنا اصول کہ وہ نہیں اس طرح کے کام کرنا چاہتے، جو کہ بہت اچھی بات ہے، لیکن ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا سوشل رویہ انتہائی نامناسب ہے، یعنی وہ نہ کسی سے سیدھے منہ بات کرتے ہیں، نہ کسی کا کام کرتے ہیں، وہ پیسے نہیں لے رہے لیکن کسی کا کام بھی نہیں کر رہے، اور اس کے کام میں بلا وجہ رکاوٹیں ڈال رہے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں پھر کانٹرڈکٹری ہیں۔ اگر آپ اتنی نیکی ماشاءاللہ کر رہے ہیں، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے کہ آپ اس وقت میں ان حالات میں بچا کے چل رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ یہ کریں کہ آپ کام بھی نہ کریں، تو یہ پھر نامناسب بات ہے۔ تو لیکن ہماری جنرلی ایکسیپٹنس آ گئی ہے سوشل برائیوں کے خلاف، رشوت کے خلاف، اور دوسرے معاشرے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، پاور پالیٹکس ہے، آپ سڑکوں پہ دیکھ لیجئے نا، جو بڑی گاڑیوں والے ہیں وہ کس زوم اور غرور اور تکبر کے ساتھ گاڑیاں لے کے نکل رہے ہیں، اور وہ فاسٹ لین میں اور ہر لین میں ان کا راج ہے، اور وہ لوگوں کو پیچھے سے اس طرح لائٹیں جلا کے مجبور کرتے ہیں کہ بھائی تمہاری کیا مجال ہے چھوٹی گاڑی والے، تو کیوں میرے سامنے چل رہا ہے، پرے ہٹ جائے، اور وہ پرے ہٹنا پڑتا ہے اس غریب کو، چونکہ وہ اس قدر اس کو زچ کرتے ہیں کہ وہ ہٹ ہی جاتا ہے پرے۔ تو یہ ہم نے ان سب چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، ہم سمجھتے ہیں سب ٹھیک ہے، اور یہ ہپوکریسی کی نہایت اعلیٰ اگزامپلس ہیں۔ پھر میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہم بڑے بڑے اجتماعات بھی کر رہے ہیں، ہم خیرات زکوٰۃ بھی بے شمار کر رہے ہیں، ہم جگہ جگہ یعنی باقاعدہ انبار لگا کے چیزوں کی تقسیم بھی کر رہے ہیں، لوگوں کے گھروں میں راشن بھی پہنچا رہے ہیں، غریب بچیوں کی شادیاں بھی کروا رہے ہیں، یہ سب بہت اچھی چیزیں ہیں، لیکن ہمارے جو سوشل معاملات ہیں اور ہماری جو منافقت ہے وہ کم نہیں ہو رہی، وہ ہم ساتھ لے کے چل رہے ہیں، اور اس کو ہم اسی طرح پروان چڑھاتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کو کام کیے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی جو ذخیرہ اندوزی سے ہم پیسے جمع کرتے ہیں ناجائز، اور اس کے بعد یا اور اس طرح کی چیزوں سے کرتے ہیں، مجھے شدید افسوس ہوتا ہے جب میں ہر روز شام کو دیکھتا ہوں جن سڑکوں سے میں واپس آتا ہوں کہ ٹھیلے کے ٹھیلے لائن سے کھڑے ہیں پھلوں سے بھرے ہوئے، لدے ہوئے، یعنی آپ ان کو شمار کریں تو وہ سینکڑوں میں ہوں گے، اور ان میں سے ایک ایک ٹھیلے پہ اگر آپ سوچیں کتنا پھل ہے تو منوں میں ہوگا، تو یعنی ٹنوں کے حساب سے پھل سڑکوں پہ بکنے کے لیے کھڑا ہے، قیمت کم نہیں ہے، کوالٹی اچھی نہیں دیں گے، یعنی اچھی چیز پتہ نہیں خراب ہونے تک بچا کے رکھیں گے، اور خراب چیز پہلے بیچنے کی کوشش کریں گے، یہ ہے، یہ چل رہا ہے۔
اب کتنے ہی لوگ ہیں، چونکہ پاکستان میں اکنامک ڈسپیرٹی تو بہت بڑھ گئی نا اب اس دور میں آ کے، یعنی جو غریب تھے باقاعدہ غریب ہو گئے ہیں بیچارے، وہ واقعی ان کے لیے 2 وقت کی روٹی کا انتظام کرنا مشکل ہو گیا ہے، ان کے لیے کچھ بھی، یعنی زندہ رہنا ایک کمرے کے گھر میں بھی کرائے کے مشکل ہے، چونکہ گھر کا کرایہ زیادہ ہے، بجلی کے بل اچانک بڑے بڑے آ جاتے ہیں اور کوئی سنوائی نہیں ہے، اور پھل خریدنا اور اس طرح کی چیزیں تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے بیچارے۔ تو یہ کس کے لیے ہم بار لگیں، کیوں لگیں، اور کیوں ہم اس پہ کام نہیں کر سکتے کہ ہم ان چیزوں کی قیمت کو ٹھیک کر لیں تاکہ سب کسی کے منہ میں چلا جائے، تو پھر شاید ہمیں کوئی اس کا ثواب بھی مل جائے۔ ابھی نہیں ملنے والا، ابھی جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کے بعد ہمیں خاص توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ سو یہ ہمارے ہپوکریسی سے ریلیٹڈ جتنی آپ لمبی بات کر لیجئے، بہت لمبی بھی ہو سکتی ہے۔ ہماری زندگی اس وقت ہپوکریسی کی بنیاد پہ چل رہی ہے، سمری ہے، یعنی ہمارا کوئی کام اب اسٹریٹ نہیں رہا، ہر کام ہم معذرت کے ساتھ سمیت میرے، ہم سب ہپوکریٹ ہیں اور ہم ہپوکریسی پہ مبنی زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ سخت گفتگو ہے لیکن فیکٹ چونکہ یہی ہے تو یہ ایسا ہی ہے۔ لیکن اب کیا کریں؟ دیکھیے، میں پھر وہی کہوں گا کہ 3 چیزیں ہمیں بہرحال سوچنی چاہیے اور کرنی چاہیے، صرف سوچنا نہیں چاہیے، کرنا چاہیے۔ ایک تو کوشش کر کے سچ بولنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم 10% سچ بولتے ہیں اور 90% سچ نہیں بولتے تو اس ریشو کو آہستہ آہستہ بڑھا لینا چاہیے۔ اوور نائٹ تو میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ چینج آ جائے گی، لیکن اس کو بڑھاتے رہنا چاہیے۔ 10 سے 15% سچ کر لیں، پھر 20% کر لیں، پھر 50% کر لیں، اور ایسی جگہ جہاں پہ جھوٹ بولنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے وہاں زبردستی کمپلسولی جھوٹ بولنا بند کر دیں، کیونکہ سچ ایک ایسی چیز ہے جو بہت چیزوں کو بہتر کر دیتا ہے، درست کر دیتا ہے، اور بہت ساری ہپوکریسی کو ڈائریکٹلی کل کرتا ہے۔ تو لہٰذا پہلا تو راستہ سچ کا ہے کہ سچ بولنا شروع کر دیں کانشیسلی، اور جھوٹ بولنا کم کر دیں کانشیسلی، تو بہت سے معاملات اللہ کرے گا اسی سے بہتر ہو جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں، چونکہ حالات اچھے نہیں ہیں آس پاس اور ایسے ٹریگرز بہت ہیں جن سے غلط کام کرنے کی زیادہ ترغیب ملتی ہے صحیح کام کرنے کی نسبت، تو بار بار یہ ریویو کرتے رہنا چاہیے ہر کسی کو کہ اس کا راستہ گم تو نہیں ہو رہا، اور اگر راستہ کہیں اس کا ڈیویٹ ہو رہا ہے تو اس کو وہیں شروع میں ہی پکڑ لینا چاہیے اور اس کو کریکشن کرنے کی کوشش وہیں سے کر لینی چاہیے بجائے اس کو دیر تک انتظار کرنے کے۔ تیسری اور آخری بات یہ ہے، دیکھیے باقی لوگ دنیا میں کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، وہ ان کے معاملات ہیں، ہمارا معاملہ مختلف ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم ایک خاص مذہب کے لیے کمیٹڈ ہیں، ہم نے اس مذہب کو پایا ہے، اس کو ہم نے کمٹ کیا ہے، اور ہم اپنے آپ کو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہم مسلمان جینا چاہتے ہیں اور مسلمان مرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر مسلمان ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری زیادہ ہے، یعنی اگر کوئی دوسرے مذہب کا یا لامذہب آدمی جو کسی چیز میں یقین نہیں رکھتا، جو بہت ہیں بے شمار، چائنا بھرا پڑا ہے، رشیا بھرا پڑا ہے، میں چائنا میں 2-4 لوگوں سے میں نے پوچھا، میں نے کہا وہ وائی ڈونٹ یو بلیو ان گاڈ؟ تو انہوں نے کہا کہ وائی ڈو وی ہیو ٹو بلیو ان گاڈ، ڈو وی ریئلی نیڈ گاڈ ان اوور لائف؟ تو ان کا یہ خیال ہے ان کو ضرورت نہیں ہے، تو لہٰذا وہ نہیں بلیو کرتے کسی خدا میں، تو ان کو تو چھوڑ دیجئے۔ لیکن جو مسلمان ہیں، جو ہم ہیں الحمدللہ، تو مسلمان ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ پھر ہمیں تو بہرحال اگر ہم کبھی بھی بھٹک جائیں، کچھ غلط کر لیں، تو پھر ہمیں جیسے ہی ہمیں محسوس ہو جائے، ہمیں پتہ چل جائے، تو پھر ہمیں فوری طور پہ کریکشن کی طرف جانا چاہیے، اور وہ ضروری ہے جانا۔ تو تیسری میری درخواست یہ ہے کہ ہم اپنی کریکشن اس لحاظ سے بھی ضرور اس کو مقدم رکھیں کہ ہمارا ایک خاص جگہ ہے، ہمارا ایک خاص ٹیگ ہے، ہمارا ایک خاص تعارف ہے، اور وہ صرف تعارف نہیں ہے، وہ ہماری زندگی کا گائیڈنگ پرنسپل ہے۔ تو اس کو اگر ہم لے کے چلتے ہیں اور اس کے دعوے دار ہیں تو پھر ہماری ذمہ داری زیادہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو، کہ ہم سچ کا دامن پکڑیں، جھوٹ سے دور ہوں، منافقت اور ہپوکریسی کو اپنی زندگی سے نکالنے کی کوشش کریں، اور زندگی کو بہتر سے بہتر اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔